الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَقَضَىٰ اور حکم فرمایا، قضا حکم فرمایا، ربو کا تمہارے رب نے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن اور اگر وہ پہنچ جائیں عندک تیرے سامنے، الکبر بڑھاپے کو، اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما تو تم نہ کہنا ان سے، کیا نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما اور نہ ان کو جھڑکنا، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، وقل اور تم کہنا، وقل لہما قولا کریما اور تم کہنا ان سے قولا کریما تعظیم کی بات۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت انداز میں بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب نے حکم فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 کاموں کا حکم فرمایا۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرو، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بچو۔ اس میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے معاشرے کا بڑا ہی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ علم دین سے دوری، کہ جن بچوں کو ہم اب اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہ بنا پائے تو بھول جائیں کہ وہ ہمارے فرما بردار بنیں گے، چاہے اولاد ہو چاہے بیوی ہو۔ اگر ہم اس کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کو رب اور اس کے حبیب کا فرما بردار بنانا پڑے گا، تو وہ ہمارے فرما بردار بنیں گے، ورنہ پھر بڑھاپے میں تو تنگ کریں گے ہی، اس سے پہلے بھی تنگ کریں گے،
کیونکہ اللہ پاک نے تو حکم فرمایا اف بھی نہیں کہنا، اتنا لفظ بھی نہیں کہنا. اور آج کل کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، زیادہ علم سیکھ جاتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں تو پرانے زمانے کے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، پھر غصہ بھی آتا ہے. بچپن میں بچہ 100 بار ایک بات کہے، والدین ایک ہی بات کا بار بار جواب دے دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں بچہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اور بڑھاپے میں والدین 2-3 بار کوئی چیز پوچھ لے، بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے، تنگ آ جاتے ہیں. کتنی بار بتا چکا ہوں، سنتے نہیں ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے والدین ہیں. اللہ نے والدین کے ذریعے اس کو اس دنیا میں بھیجا، ان کو ذریعہ بنایا، ان کو سبب بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا کہ جس نے حقیقی طور پر انسان کو بنایا، سبب بنا ہمارے وجود کا، اس کی تعظیم کرو، یعنی رب کی تعظیم کرو، اس کی عبادت کرو. پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا. ظاہری سبب والدین بنے. آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے سلوک سے، نیک طریقے سے پیش ہو، اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو، نیک سلوک کرو. اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. اسی مناسبت سے احادیث مبارکہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ احسان کا، حسن صحبت کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تیری ماں. انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا ماں. انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان کرے. یعنی باپ انتقال کر گیا، باپ چلا گیا، اب والد صاحب کی جن سے محبت تھی، جن سے دوستی تھی، جن سے رشتہ داری تھی، جن کے زیادہ والد صاحب کلوز تھے، ان سے ان کی اولاد اسی طرح دوستی نبھائے گی، اسی طرح محبت کرے گی، احسان کرے گی. والد کی روح قبر میں خوش ہو جائے گی، میرے بیٹے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے، وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا. والدین اگر کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی. میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ یہ قرآن پڑھ رہے. حضور نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا. شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ حارثہ رضی اللہ عنہ ماں کے ساتھ بڑی بھلائی کیا کرتے تھے، بڑا اچھا خیال رکھتے تھے ماں کا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنت میں قرآن پڑھ. حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے. جب دنیا سے چلے جائیں روز ان کو دعا میں یاد رکھے، روز اپنے والدین کو اصالہ ثواب کرے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، اب کیا صورت ہوگی نیک سلوک کرنے کی؟ ارشاد فرمایا انتقال کے بعد نیک سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے نماز پڑھو، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے.
یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی نماز پڑھے یا روزہ رکھے تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے کہ انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک عمل کرے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچنے کی نیت بھی کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ جیسے نماز پڑھنے تو آتے ہی ہیں، پڑھنی تو یہ بھی نیت کرتے ہیں راستے میں یا گھر سے چلتے ہوئے کہ یا اللہ جو میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں میرے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب دینا، یا اللہ جو میں ابھی نیک عمل یہ وظیفہ کرنے لگا ہوں اس کا ثواب میرے ماں باپ، پہلے نیت کر لے اس عمل سے، اب ڈبل فائدہ، اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اپنا ثواب اتنا ہی رہے گا، والدین کو بھی ثواب مل جائے گا، ایک عمل سے ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ تو نفلی روزہ رکھنا ہے اس سے پہلے نیت کر لیا اللہ میں جو روزہ رکھنا اپنے والدین کو ثواب، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا، یا اور جو قریبی پیارے گھر والے اپنے چلے گئے ہیں ان سب کی نیت کر لے، اللہ کی راہ میں صدقہ ڈالنا ہے 10 روپے ڈالنے اس سے پہلے نیت کر لے، خالی ڈال دے گا تو ٹھیک ہے خالی ہمیں ثواب ملے گا، لیکن یہ بھی نیت کر لیں گے یا اللہ اس 10 روپے کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، میرے فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا، فلاں کو پہنچا، یا اللہ کا ساری امت کو پہنچا، اللہ سب کو ثواب دے دے گا، اسی 10 کا ثواب لاکھوں کروڑوں کو پہنچ جائے گا، خالی نیت کرنی ہے۔ تو کسی بھی نیک عمل سے پہلے اچھی نیت کر لیں، آپ نے جس کو اس کا فائدہ پہنچانا ہے، جس سے محبت ہے، جو ذہن میں آتا ہے سب کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ مال عطا فرما، یا اللہ یہ عطا فرما دے، دنیا بھی مانگتے ہیں اچھی نیت سے کہ کسی کا محتاج نہ کر، مال کی محبت نہ دے، مال دے لیکن اس کی محبت نہ دے، یا اللہ فلاں کو بھی عطا کر، نام لے کے بغیر بتائے، کیونکہ جو کسی کے لیے دعا بغیر بتائے کی جاتی ہے غیبت میں، یعنی غیبت میں بغیر بتائے کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب اس کے لیے قبول ہوتی ہے تو پہلے اس کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کسی کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس کو ماہانہ 1 کروڑ عطا فرما دے، یا اللہ اس کو ماہانہ ایک ایسا ذریعہ بنا دے پیسیو انکم کا کہ اس کو ماہانہ 1 کروڑ مل جائے، اللہ اس کو اتنے لاکھ ماہانہ عطا فرما دے، مجھے بھی ساتھ عطا فرما دے، اب اس کے صدقے میں اپنی بھی قبول ہو جائے گی، تب دوسرے کے لیے مانگیں گے تو قبول ہوتی ہے، تو اس کے صدقے میں پھر فرشتہ ایک دعا کرتا ہے یا اللہ پہلے اس کے حق میں قبول فرما، تو دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں، نام لے کے کریں، اپنے ساتھ جو نمازی ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے چاہنے والے قریب و عزیز و اقارب جو بھی ہیں جو ذہن میں آتا جائے یا اللہ اس کو بھی عطا فرما، اس کو صحت دے، اس کو شفا عطا فرما، اس کو مال عطا فرما، اس کو یہ دے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، کسی نے وجہ پوچھی بھی آپ مستجاب الدعوات ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں سارا دن جو ملتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے دل میں، یہ نہیں اسے بتا کے، جو سامنے آتا ہے یا اللہ اس کو بخش دے، کوئی پریشان حال آتا ہے یا اللہ اس کی یہ پریشانی دور کر دے، کوئی بیماری لگی یا اللہ اس کی یہ بیماری دور کر دے، یا اللہ اس کو یہ عطا فرما دے، یا اللہ اس کو یہ کر، جو آتا ہے میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں تو بس میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ عمل کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ کے ولیوں کا اللہ والوں کا یہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں، پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوث مردوں کی وضع بنانے والی عورت، ماں باپ کا نافرمان دیوث کہتے ہیں کہ جس کی گھر کی خواتین بیوی ہو گئی یا جس کا یہ سربراہ ہے وہ گناہ کرتی ہیں، یعنی بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو وہ منع نہیں کرتا، اس بات پہ راضی ہے، ایسا شخص دیوث ہے، دیوث جہنمی ہے۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو پردے کا کہنا چاہیے، گناہوں سے روکنا چاہیے، گھر میں اگر گناہوں بھرے چینل سوشل میڈیا یہ سلسلہ ہے تو اس سے بھی منع کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں ہی مل جاتی ہے، دنیا میں بھی والدین کے نافرمان کو اس کی سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ کئی لوگ یہاں آتے ہیں اپنی اولاد سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، اب وہ بیٹا چاہے کروڑ پتی ہے، ایسے ہیں بھی کہ جن کے پاس بہت مال ہے، کروڑ پتی ہیں، لیکن اپنے والدین کے نافرمان ہیں، والدین کو چھوڑ کے چلے گئے تو کیا فائدہ ایسے پیسے کا، بے سکونی، جب والد ناراض ہے فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کئی والدین ایسے بھی آتے ہیں کہ لطیف صاحب میرے بیٹے کو میرے جنازے میں نہ شرکت کرنے دیجیے گا،
اب ہم تو یہ کہہ نہیں سکتے سب کے سامنے جنازے سے ہاں بھائی نکل جاؤ ادھر سے، ایسے بھی ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ میرے جنازے میں اگر میرا بیٹا آیا نا تو سب کے سامنے نکال دیجیے گا جنازے سے، یہ وصیتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہر وصیت پہ عمل کرنا ضروری نہیں کہ اس پہ کیا جائے، اگر کوئی ایسی وصیت گناہوں بھری وصیت ہے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یا کوئی اور ایسی وصیت کہ جس سے اگلے کی دل آزاری، اگلی بےزتی ہو جائے گی، یا اگلا سب کے سامنے آ جائے گا، پورے محلے کو پتہ لگ جائے کہ یہ ایسا اس کا بیٹا، ہم تو اسے یہ سمجھ رہے تھے بڑا معزز اور سب کے سامنے بڑا جھک جھک کے ملنے والا، اور اس کا والد یہ کہہ کے گیا ہے، اس لیے پھر ہم بھی پردہ رکھتے ہیں کہ چلو اب کیا اس کو جنازے سے نکالنا، تو ورنہ وصیت کر کے جاتے ہیں، ان کے میسیج ہمارے پاس سیو ہوتے ہیں، ریٹن بھی، آواز میں بھی، کہ جاز بھائی یہ جنازے میں آئے گا فلاں میرا بیٹا تھا، اسے نکال دینا، سب کے سامنے کہنا نکل دفع ہو جائے ادھر سے۔ تو ایسے ایسے والدین اپنی اولاد سے اتنے تنگ ہیں، تو اپنے والدین کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ مڑ کے اس کے ماں باپ کو دے، نہیں کسی اور کو گالی دے کہ اس نے اپنے والدین کو گالی دی کیونکہ گالی دلوائی کسی اور سے۔ اور یہ سلسلے ہم یہاں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں جب غصے ہوتے ہیں، کئی کالز وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں، کسی پہ غصے ہوئے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اس کو، اگلا اس کے ماں باپ کو دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ کو دے رہا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو دے رہا ہے۔ اب بھائی تو اس کو دے کے تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے کیونکہ دلوا رہا ہے اپنے ماں باپ کو۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کبیرہ گناہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ اگلے دن میں ایک کال میں سن رہا تھا، ایک ہمارے محلے کے بڑے معزز، بہت کچھ لوگوں کے سامنے اتنے معزز، نیک، پرہیزگار اور بڑے وہ بظاہر ہر حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو اندر کے معاملات ہوتے ہیں بعض کا اندر کی بھی اللہ کھول دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کے گناہوں کے پردے کھولتا ہے نا، عیب کھولتا ہے، خاص کر جو چھپ کے گناہ کرتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے، اس کی بات گھوم گھما کے عوام تک پہنچ ہی جاتی ہے، ان کی کالز لیک آؤٹ ہو ہی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی جب وزیر اعظم کے گھر کی کالیں سیو نہیں ہیں اور کسی کی کیا سیو ہوں گی، تو وہ کالیں آؤٹ ہو ہی جاتی ہیں۔ پھر جب اللہ آؤٹ کرنا چاہے تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی سیکریسی نہیں ہے، وہ سارے کچھ آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ کالیں آؤٹ ہوتی ہیں، حیران رہ جاتے ہیں یہ بندہ بھی یوں گالی نکالتا ہے، یہ ایسا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو یوں ماں باپ کی گالیاں، لوگوں کو اتنی گندی گندی گالیاں، اتنا ایسا بندہ ہے۔ تو کسی کو گالیاں دینا، پھر اس کے ذریعے اپنے والدین کو گالیاں دلوانا، یہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے باپ کو گالی دی وہ آپ کے باپ کو دے گا، دوسرے کی ماں کو گالی دی وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جنہوں نے عرب کا زمانہ جاہلیت دیکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں، حالانکہ اس ٹائم اتنی جاہلیت تھی کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، اور اتنے کبیرہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے، زمانہ جاہلیت تھا، وہ بھی حیران ہو گئے ہیں۔ ماں باپ کو گالی دینا ان کے نزدیک اتنا عجیب و غریب تھا، اتنا یہ برا کام تھا کہ دوسرے سے گالی دلوانا۔ حضور نے بتایا کہ مراد ہے کہ دوسرے سے گالی دلوانا، یہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتے، دوسرے سے کیا دلوانی ہے۔ اس دور میں ایسے بھی گھروں میں حالات چل رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، اور ماں باپ پولیس میں شکایت کرتے ہیں، پھر پولیس والے بھی کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسوں کو کچھ حل کریں ایسوں کا۔ کئی ایسے کیسز آئے ہیں، اس میں وکیل حضرات ان سے بھی مشورہ جب لیا کہ بھی کیا کریں، فلاں کا حل کیا ہے۔ ماں باپ کو اتنا ستاتا ہے کہ ماں باپ پریشان ہیں، میں کریں کیا، پھنس گئے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈاڈا ہے مارے گا، اور پولیس میں اگر رپورٹ کرتے ہیں تو وہ اور ستائے گا کہ تو نے میرے خلاف پولیس میں بتایا، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے، وکیل سے مشورہ، اگر وکیل کہتا ہے پھر ایسے کو تو گولی مار دو، ایسے کو تو زہر دے دو۔ اب ماں باپ زہر کیسے دیں؟ ماں باپ محبت بھی کرتے ہیں، چاہے جتنا بھی نافرمان ہو، جتنا بھی گالیاں دینے والا ہو، مارتا ہو، پھر بھی کیسے مارے اپنے بچے کو، کیسے قتل کرے، لیکن حل وکیل یہی بتائے گا، مار دو ایسے کو جو اتنا ہے ایسی کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے یہ حالات ہیں، اور علم دین سے دوری کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکا، کہ بوڑھے ماں باپ کو پا لیا اپنی زندگی میں اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت نہ پائی،
بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی نافرمانی سے بچائے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے، ان کے حقوق سے متعلق فتاوی رضویہ میں پورا ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی، جلد نمبر 24 میں پورا رسالہ ہے والدین کے حوالے سے، نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے حقوق کی تفصیل کا بیان اس میں موجود ہے، اس موضوع پہ ہے۔ اور بارش شدی حصہ 16 سے سلوک کا بیان، اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے۔ فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد اور بہار شریف کا 16واں حصہ، اس میں سلوک اور والدین کے حوالے سے اس کا کیسا سلوک کرنا ہے اس کی ڈیٹیل ہے۔ جب بچوں کو یہ چیزیں پتہ لگ جائیں گی تو پھر نافرمانی کرتے ہوئے یا اونچا بولتے ہوئے یا آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہوئے پہلے سوچیں گے کہ نہیں، اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے، ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا۔ ہمارے بچے بھی تو بے طاقت اٹھاتے ہیں، ان کو خدمت کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، ان کو کتنا کچھ والدین خدمت کرتے ہیں اپنے بچے کی، بے طاقت کا کمزور ہوتا ہے، بالکل ہل نہیں سکتا۔ تو جس طرح بچپن میں والدین اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو تیرے والدین پر جب کمزوری آ جائے، غلبہ آ جائے، ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ اپنی آخری عمر میں تیرے پاس نہ تو آ رہ جائیں، تو ان سے اف تک نہ کہنا، یعنی ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، اس نے ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ آج حالت یہ ہے کہ والدین نے تو اپنے 6 بچوں کو اکیلے پال لیا، آج 6 بچے ہو کے اپنے ایک ماں کو یا ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے 2 باتیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ کوئی شخص ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے اور ان میں ان کی دل آزاری ہے، لیکن وہ سامنے نہ ہو تو ان کا نام ذکر کر کے لے کر کرنا جائز ہے، اگر نہ ہو کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دوسری یہ کہ ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے، جس طرح نوکر اپنے آقا سے کلام کرتا ہے، خادم آقا سے کلام کرتا ہے۔ والدین کے سامنے ایسے بن کے رہنا چاہیے کہ ہم ان کے نوکر ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ سردار ہیں، یہ ہمارے افسر ہیں۔ ان آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر ذی شعور انسان پر واضح ہو جائے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کی جیسی عظیم تعلیم اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے، ویسی پوری دنیا میں پائی جانے والے دیگر مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ فی زمانہ غیر مسلم ممالک میں بوڑھے والدین ایسی نازک ترین صورتحال کا شکار ہیں کہ ان کی جوان اولاد کسی طور پر بھی انہیں سنبھالنے، ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حکومتیں ایسی پناہ گاہیں بنانے پر مجبور ہو گئی ہے جن کو اولڈ ہاؤسز کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جہاں بوڑھے اور بیمار والدین اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہوتے ہیں، بس موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی، اسلامی ملک ہے، یہاں بھی اولڈ ہاؤسز ہیں اور وہاں بوڑھے رہتے ہیں۔ کئی بار ہمارے وہاں مبلغین جاتے ہیں اور عید گزارنے ان بوڑھوں کے ساتھ، جہاں والدین بچے بھی نہیں پوچھنے جاتے، عید والے دن بھی وہاں بس چھوڑ آتے ہیں۔ اولڈ ہاؤسز میں وہی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہی کھانا دیتے ہیں۔ کئیوں کو تو بچے پیسے بھی نہیں دیتے، کچھ ایسے ہیں جو ان کو پیسے دے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے والد یا والدہ تمہارے پاس ہیں، یہ لو ماہانہ اتنا خرچہ ان کو دیتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، خود نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے اب ان کو چاہیے کہ دن رات ان کو فائدہ ہی کریں، دعائیں کریں، ان کو ثواب پہنچائیں، جتنا ہو سکے اپنے والدین کو روزانہ تہجد میں رو رو کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔